زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے، صبر اور شکر۔ کچن ہر روز ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں گھر کا کھانا دوپہر کا، اور یہ تقریباً 10 بجے کا ٹائم ہے۔ میں اس ٹائم ہی کھانا بنا لیتی ہوں، بہت زیادہ دیر نہیں کرتی، کیونکہ پھر فری ہو جاتی ہوں سارا کام ختم کر کے، اور بچوں کے آنے کے ٹائم ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم بھی اسپینڈ کر لیتی ہوں۔ تو آج کے لائف لیسن ہمارا یہ ہے کہ ہمیں کچن کا جو کام ہوتا ہے، صبر اور شکر، یہ ہر روز ہمیں کچن کے کاموں سے ہی ملتا ہے۔ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا، بہت ایزیلی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس طرح سے کھانا بناتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ دال جو ہم بناتے ہیں وہ ابلتی ہے۔ جیسے کہ آج میں چنے بنا رہی ہوں، یہ بڑے آہستہ آہستہ سے، بڑے صبر سے بنیں گے۔ جتنی میں بے صبری کروں گی، جتنی میں جلدی کروں گی، کھانا میرا اتنا ہی خراب بنے گا، اتنی ہی اس کے ویلیو کم ہوگی، اور اتنا ہی یہ ناشکراپن اس میں نظر آئے گا۔ آپ فیل کریں گی کہ یہ اس کے ذائقے میں بالکل اثر ہوتا ہے۔ جتنے صبر شکر سے اللہ کا نام لے کے، جتنی محنت سے پیار سے ہم بناتے ہیں کھانا، یقین کریں اتنا ہی ٹیسٹی بنتا ہے۔ یہ میں نے وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ باتیں سیکھی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ نہیں تھا کہ میں پہلے بالکل ایسی تھی، اور اسی طرح سے میں بھی ہر وقت ٹینشن میں رہتی تھی۔ کوئی بات کسی نے کہہ دی، دل پہ لے لی، کھانا بنا رہی ہوں سوچی جا رہی ہوں کہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا، ویسے کہہ دیا۔ لیکن وقت نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ زندگی ایسے نہیں چلتی کہ جیسے ہم ہر ایک کی بات پہ جلنا کرنا سٹارٹ کر دیں، رونا سٹارٹ کر دیں۔ ہم یہاں رونے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا بھی کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ زندگی صرف دو چیزوں سے چلتی ہے جو کہ میں نے سیکھا ہے، کہ صبر اور دوسرا شکر۔ اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہ ہمیں کوئی اور نہیں سکھاتا، یہ ہمیں کچن، ہمارے گھر کے کام ہمیں سکھاتے ہیں۔ اور یہ کچن جو ہے ہمارا، وہ یہ بہت بڑا لائف لیسن دیتا ہے، اور ہر روز ہمیں یہ سبق دیتا ہے۔ جیسے جیسے یہ چنے یا دال آہستہ آہستہ ابلتی ہے، ویسے ہی مشکلیں جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہوتی ہیں۔ جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں، دن بدن بڑھتی چلی جائیں گی، تو بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں، نماز قرآن پاک پڑھتے رہیے۔ اور آج میں بنا رہی ہوں یہ لاہوری چنے، تو میں نے کہا ریسیپی کو تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں، پہلے 2-3 بار بنائے، اچھے بنے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ چنے جو ہیں انہیں میں نے تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے 1/4 ٹی اسپون میں نے ڈال کے انہیں بوائل کر کے گلا لیا تھا۔ پھر میں نے ان کا الگ سے مسالہ جو گریوی ریڈی کی۔ پیاز کو میں نے چاپ کر لیا، اور یہ دیکھیے آپ، اب بات پھر وہیں آ گئی کہ جو پیاز ہے تو پیاز کاٹتے ہوئے بھی تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو ہر آنسو جو ہوتے ہیں ہماری کمزوری نہیں ہوتے، یہ بھی انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ تو وہ بات وہیں پہ رہ گئی۔ تو پیاز میں نے اس میں ڈال لیا، ڈالنے کے بعد یہ سارے اسپائسیز جو میں نے اسکرین پہ آپ کو دکھائے وہ ڈالیے۔ 2 سرخ مرچیں ثابت ڈالی ہیں میں نے۔ سرخ مرچیں میں کھانوں میں بہت کم یوز کرتی ہوں، اور یہ سبز مرچیں ہیں، یہ بھی 2 مرچوں کا پیسٹ ہے، میں نے ان کا پیسٹ بنا کے اوپر فریز کیا ہوا ہے، اور پھر جب ضرورت پڑے تو اس طرح سے نکال کے کر لیتی ہوں۔ لہسن، پیاز، ٹماٹر، ان چیزوں کو فریز کر لیتی ہوں، اس طرح سے پیسٹ وغیرہ بنا کے، ایزی ہو جاتا ہے۔ پھر گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بھی گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور یہ چنے جو یہ اچھے سے بوائل ہوئے میں نے اچھی طرح سے گریوی ریڈی کرنے کے بعد اس میں ڈال دیے۔ تو آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں گے تو دیکھیے گا کہ اتنا زبردست اور مزے کا سالن بنے گا۔ اور بات پھر وہیں پہ آ گئی کہ آپ نے صبر اور شکر کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ اور یہ دیکھیے آہستہ آہستہ یہ سالن بنے گا۔ میں نے لو ٹو میڈیم فلیم کی ہوئی ہے، ہائی فلیم پہ میں کبھی بھی کھانا نہیں بناتی، لو فلیم پہ بناتی ہوں، اور بہت مزے کا بنتا ہے۔ ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے، لیکن یہ ہے نہ تو جلتا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ٹیسٹ خراب ہوتا ہے، بہت اچھا کھانا بنتا ہے، اور آہستہ آہستہ پکتا رہتا ہے، اس کا ٹیسٹ زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ جب بھی کھانا بنائیں تو آپ اس طرح سے بنائیں، جلدی کرنے کی کوشش نہ کریں، اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ جلدی تو حل ہوتا ہی نہیں ہے، صبر مانگتا ہے، اور صبر کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں دور کریں گے، ہمیں آسانیاں دیں گے، آسانیوں سے نوازیں گے۔ اور یہ آہستہ آہستہ بوائل ہو رہا ہے، اور اب یہ میں نے جو اس کی فلیم ہے اسے میں نے بالکل لو کر دینا ہے، اور یہ پکتا رہے گا، اس کا آئل اوپر بالکل اچھے سے آ جائے گا۔ اتنے ڈیفرنٹ سٹائل میں اور اتنے مزے کے چنے میں نے بنائے تھے کہ یقین کریں کہ جب آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئیں گے۔ اسپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا، مگر اسی سٹائل میں بنا کر دیکھیے، بالکل بازار سے لانا تو پھر آپ بھول ہی جائیں گی۔
میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی بھی ریسیپی آپ کو ویسے نہیں بتاتی، میں پہلے اسے خود فالو کرتی ہوں، خود ٹرائی کرتی ہوں، اچھی بنتی ہے، گھر والوں کو پسند آتی ہے تو پھر ہی میں اسے اپلوڈ کرتی ہوں۔ ادروائز میں کوئی بھی ریسیپی ایسی اپلوڈ نہیں کر دیتی کہ وہ اچھی بنے نہ، گھر میں کسی کو پسند نہ آئے اور لوگوں کو میں دکھانے چل دوں۔ تو یہ تھوڑی سی ساتھ میں موٹیویشنز دے رہی ہوں، وہ اس لیے کہ تاکہ کوئی بھی میری بہن میری طرح سے پریشان ہے، زندگی کی مشکلات ہیں، تو وہ اس طرح سے اس کی بھی ختم ہو جائیں، اپنے آپ کو عادت بنائیں، نہ کہ چلتے کرتے رہیں کہ جلدی جلدی بوڑھے ہو جائیں ہم۔ اور اب دیکھیں جیسے کہ یہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، آٹا لے لیا ہے میں نے، میں آٹا ہمیشہ اس میں نمک اور اجوائن یہ ڈال کے گوندھتی ہوں، اس سے روٹی بھی بہت اچھی بنتی ہے اور ہضم بھی جلدی ہو جاتی ہے، کسی کو اسٹمک وغیرہ کا پرابلم نہ، معدے کا، ہاضمے کا، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آٹا پہلے ہمارے ہاتھوں کو جڑتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ہاتھوں کو جڑنا چپکنا چھوڑ دیتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد یہ بالکل نرم اور سموتھ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیں، اس طرح سے جب ہم زندگی ہوتی ہے نا، وہ پہلے ٹف لگتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ سموتھ ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں نا کہ زندگی بہت مشکل تھی، پھر آہستہ آہستہ آسان ہوگی، وہ آسان نہیں ہوئی، وہ ویسی ہی رہی، مگر ہمیں اس کو برتنا آ گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے کون سی جگہ پہ کون سا سٹیپ لینا ہے، کہاں ہمیں بولنا ہے، کہاں ہمیں چپ رہنا ہے۔ تو بالکل وہ اسی آٹے کی ہی طرح ہے، پہلے اس زندگی میں ہم الجھ کر رہ گئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کیسے کرنا ہے اپنے مسائل کو حل، لیکن آہستہ آہستہ جب ہمیں آیا یہ کرنا، تو یہ دیکھیے بالکل اس کی طرح سے سموتھ ہو چکے، نہ ہم اس میں الجھے، نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی، نہ کچھ، اور ہم نے بڑے صبر سے، بڑے تحمل سے اس کا مظاہرہ کیا۔ تو سیم اسی طرح سے ساری چیزیں، کوئی اور نہیں، اسی چیزوں پہ غور کریں اور سیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گا۔ اور اسی طرح سے جیسے اب آگ کے بنا روٹی بھی نہیں بنتی، اس کے لیے بھی تو آگ جلانا پڑتی ہے، پھر ہی روٹی بنتی ہے نا، تو بالکل ایسے ہی ہم بھی ٹریلز جو ہوتے ہیں نا، ان کے بنا انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، زندگی بھی ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک اس میں اتار چڑھاؤ نہیں آتے۔ اور اسی طرح سے جب یہ آٹا میرا جو ہے نا وہ گوندھ لیا ہے میں نے، اب اسے میں نے تھوڑی دیر کے لیے 5-7 منٹ کا ریسٹ دیا، اور یہ 1-2 بار اس طرح سے اسے گوندھوں گی، اور یہ بالکل سموتھ اور بہت اچھا ہو جائے گا، روٹی بنانے کے بالکل قابل، اور اتنا ملائم اور اچھا بن جاتا ہے نا یہ، تھوڑی دیر اگر اسے اسٹیج دینے کے بعد دوبارہ سے 1-2 منٹ کے لیے گوندھ لیا جائے، تو پھر میں اسے برتن میں ڈالوں گی، 10-15 منٹ بعد اس کی روٹی بناؤں گی، بہت پھولی ہوئی نرم اور مزے کی روٹی بنے گی۔ آپ بھی اسی طرح سے ضرور ٹرائی کیجیے گا، یقیناً آپ کو بھی یہ پسند آئے گا، اور اگر یہاں تک آ ہی چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ تو ہمارا آٹا جو ہے وہ بھی ہم نے گوندھ لیا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا سالن تھا چنے کا، لاہوری چنے ہم بنا رہے تھے، وہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ کتنے مزے کے بن چکے ہیں۔ اینڈ پہ اس کو ایک میں فائنل تڑکا لگاؤں گی، اور اس سے جو ان کا ٹیسٹ آئے گا وہ بہت مزے کا، بہت شاندار ہوگا، آپ بھی ضرور اسے ٹرائی کیجیے گا نا۔ تو یہ دیکھیے ہمارے چنے جو ہیں نا بہت اچھی طرح سے ہو چکے، تو دوسری طرف ہم نے لے لیا ہے ایک پین، اس میں ڈال لیے 2 چمچ ہم نے آئل کے ڈالے ہیں اس میں، اگر آپ کے پاس بٹر ہو تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں، دیسی گھی ہو تو وہ بھی، میرے پاس نہیں تھا میں نے ڈال لیا، تھوڑا سا میں نے نمک ڈال دیا، اور یہ سرخ مرچ، کشمیری لال مرچ، ساتھ میں خشک دھنیا، سفید زیرہ کا پاؤڈر اور ہلدی تھوڑی سی ڈال دی، اور دیکھیں یہ تھوڑا سا نمک ڈالا، اور یہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح سے زندگی میں شکر کا ایک لفظ سب کچھ کمپلیٹ کر دیتا ہے، تو ہر قدم پہ، ہر بات پہ شکر الحمدللہ کہنا سیکھیے۔ اور ادھر چنے ہو گئے، اب ہم نے اس میں لگایا تڑکا، اور ہمارے مزیدار سے لاہوری چنے ریڈی ہیں، آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ میری خود کی کریٹ کی ہوئی ریسیپی ہے، اور بہت ہی زبردست، بہت مزے کی ہے، اس طرح سے بنانے سے بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتے ہیں، اور اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ تھوڑا سا دھنیا ڈالا، اور ہمارا کھانا جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، شکر الحمدللہ کہ آپ سے باتوں ہی باتوں میں کھانا بھی ہمارا بن گیا اور بالکل ریڈی ہو گیا۔ اسی طرح سے صبر اور شکر 2 زندگی کا اصل سیکرٹ ہیں،
ان کے بنا نہ کھانا ٹیسٹی بنتا ہے اور نہ ہی زندگی قدم قدم پر صبر اور شکر کا دامن تھام کے رکھی۔ ملیں گے اسی طرح کی ایک مزید موٹیویشن لائف لیسن کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔